علی بھائی واٹ اف ماں باپ جینا حرام کر دیں. میں نے کہا کون سے ماں باپ ایسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں میرے سامنے تو کوئی مثال نہیں کہ ماں باپ جینا حرام کر دیں. اس نے کہا اسلام تھوپا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا اپنے پیرنٹس کی بات کر. میں نے کہا دیکھو یہ جینا حرام کرنا ہے یا ان کا کنسرن ہے تمہارے لیے؟ تم اتنے نیگیٹو کیوں ہو رہے ہو پیرنٹس کے بارے میں؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ جینا حرام کیا ہوا ہے؟ بھائی یہ کنسرن ہے ان کا، آؤٹ آف لو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں قیامت والے دن تم شکریہ کرو گے کہ بہت سی برائیوں سے بچا لیا. یقین کریں میں نے ایسے میرے دوست ہیں اس سٹیج میں جو میرے ہم ایج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار قسم سے پیرنٹس نے ہمیں بچا لیا، ادروائز تو ہم کس طرف چلے جاتے، ہماری انوسینس ختم ہو جاتی. آج انوسینس ختم ہو رہی ہے یوتھ کی انفارچونیٹلی. اگر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھیں نا، ایون صرف فجر کی نماز کے، یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو فجر نہیں پڑھتا، وہ منحوس گھرانہ ہے جو جسے فجر نہیں پڑھی جاتی. اور جس گھر میں پیرنٹس ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے، وہ تو بہت بلیسنگ ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں اٹھتے، نہ وہ گھروانہ اٹھ رہا ہے. اللہ بھی نے کہا کہ میں جاتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ کان اس کے شیطان سے کان میں یورینیٹ کرتا ہے. یعنی وہ سبحان اللہ وہ فجر کی نماز سے توفیق نہیں ملی ان لوگوں کو. تو صلاۃ الفجر جو ہے نا، اللہ اکبر، یہ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ہیو. ایون یہ گورے 5 AM کلب لکھ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وی ایم ٹو رائز بیفور دا سن رائز، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہمیں تو اسلام نے نماز فجر دی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے دعائیں قبول کرنے کا ٹائم ہے، باجماعت نماز اللہ کے سامنے کھڑے پریزنس دینے کا ٹائم ہے. اور نا یہ دیکھیں کیسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے اس نے کھڑا ہوا، ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے فوراً بعد نا سلام پھیرا فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کندھے سے بٹھا دیا اس کو. یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی اور آپ نے اس کو پسند کیا. یعنی ایک دم سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہونا، مطلب وداؤٹ، یعنی تھوڑا سا آپ بیٹھیں. یعنی یو نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس اینڈ پیشنس ان یور لائف. یہ جو ہے نا کانسٹنٹلی انسٹنٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پیچھے پورا کانسیپٹ ہے نا. وی نیڈ کانسٹنٹ چینج. کوئی مجھے لذت ملتی رہے کسی طریقے سے میں، اور اگر میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، کوئی میں نے سیریس کام کر لیا، آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ارلی. بالکل میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، اور میں نے سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا، ہمیں بھی توفیق دے. ان میں نے یہ دیکھی ہے نیکی کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں نا، کوئی سیر کر کے آئے، باہر گھر میں آئے، یا پھر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے ہم نے کسی جگہ کرنی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ عین فن کے دوران یہ ذرا بس آج سنتے پڑھ لیں، جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. ابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ابا جی نے نا اس وقت خاص طور پہ نا لمبی جو ہے نا رکعت پڑھاتے ہیں، اور وہ نا لمبی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم بس جذبز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو جلدی آئے تو جلدی کر رہا تھا. اور وہ لمبے سجدے، اور پھر وہ رکوع سجدے اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دیکھیں اپنے آپ سے لڑنا ہے. سب سے بڑی جنگ جہاد نفس ہے نا، وہ یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، بس آپ کو یو ہیو ٹو گو اگینسٹ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں، ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا، مغیرہ کے پاس. اچھا، ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی، مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ، کیونکہ شیخ ماشاءاللہ میری جو نانی شیخ میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے، اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی، یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر، اور آج بھی میری امی، میرا چھوٹے بھائی کو بھی ایک دو دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جائے نا، میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے ناشتہ، یعنی شادی شدہ ہے وہ، اٹھا دیتی ہیں، کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے.